اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ابن مریم کس طرح ہو گئے؟ آپ کی والدہ کا نام تو چراغ بی بی تھا۔ معزز ناظرین، اس اعتراض کے ضمن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ابن مریم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ابن مریم ہونا قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے۔ آپ علیہ السلام کا ابن مریم کے نام سے سرفراز کیا جانا صفاتی اور استعارے کے رنگ میں ہے۔ ایک چیز کا نام دوسری چیز کو جو اکثر خواص میں اس سے ملتی ہو دینا جائز ہے، اور یہ ایک مسلمہ امر ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا یعنی یحییٰ کو ایلیا قرار دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو صفاتی رنگ میں عیسیٰ بن مریم قرار دیا، جیسا کہ فرمایا من احب ان ینظر الی عیسیٰ ابن مریم فی زہدہ فلینظر الی ابی الدرداء، یعنی جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زہد کی حالت میں، وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ معزز ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ابن مریم کہا ہے تو اس کے لفظی اور لغوی معنی نہیں لیے جا سکتے۔ قرآن کریم میں مسافر کے لیے ابن السبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے لغوی معنی پر اصرار کیا جائے، جس طرح ابن مریم کی آمد کی خبر میں اصرار کیا جاتا ہے کہ ابن مریم سے مراد مریم کا جسمانی بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لیے جائیں گے، تو پھر اس لفظ کا مطلب بنے گا راستے کا بیٹا، جو کہ ایک محمل اور بے معنی بات ہے۔ اردو زبان کے مشہور شاعر مرزا غالب نے بھی اس بات کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی کوئی ایسا ہو جو ابن مریم ہو کر میرے دکھ کی دوا کرے۔ یہ نہیں کہا کہ خود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر میرے دکھ کی دوا کریں۔ ہم کسی بچے کا نام اس نیت سے نیک تفاعل کے طور پر کسی نبی کے نام پر رکھ لیتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں جس طرح وہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اسی طرح یہ بچہ بھی نیک اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مجدد کا نام مصلحتاً ابن مریم رکھ دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ معزز ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ موعود آخر الزمان کو ابن مریم کے نام سے کیوں پکارا گیا، اس میں کیا حکمت تھی۔ تو اس ضمن میں حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 341۔ نیز فرمایا، در حقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جو مسیح ابن مریم کے زمانے کے ہمنگ ہوگا، ایک شخص اصلاح خلائق کے لیے دنیا میں آئے گا جو طبع اور قوت اور اپنے منصبی کام میں مسیح بن مریم کے ہمنگ ہوگا، اور جیسا کہ مسیح بن مریم نے حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مغز توریت کا جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے ان پر دوبارہ کھول دیا، ایسا ہی وہ مسیح ثانی مثل موسیٰ کے دین کی جو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
तजदीद करेगा और ये मसीह मूसा का मसीह अपनी सवाने में और दूसरे नताइज में जो कौम पर उनकी इताअत या उनकी सरकशी की हालत में मौसर होंगे उस मसीह से बिल्कुल मुशाबे होगा जो मूसा को दिया गया था। अब जो अमर मेरे पर मुनकशिफ किया है वो ये है कि वो मसीह मऊद मैं ही हूँ। इज़ाला वहाम सफ़ा नंबर 21 ता 25। अल-मुख्तसर ये कि मसीह अव्वल और हैं और मसीह सानी और। कुरान करीम के बयान के मुताबिक बनी इसराइल की तरफ मबूस होने वाले मसीह फौत हो चुके हैं और जिस्मानी लिहाज से उनको आसमान की तरफ नहीं उठाया गया, और उम्मती मुहम्मदिया में उनकी खूबू और उनकी सिफ़ात के हामिल एक फ़र्द ने पैदा होना था जो बवजह मुमासलत सिफ़ाती रंग में इब्ने मरियम कहलाएंगे। मसीह मूसवी और मसीह मोहम्मदी दोनों का हुलिया मुखबिर सादिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग बयान फरमाया है, और वह मसीह मोहम्मदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये नुक्ता भी याद रखने के लायक है कि खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में मुझे ईसा के नाम से मौसूम करने से पहले मेरा नाम मरियम रखा, और एक मुद्दत तक मेरा नाम खुदा के नज़दीक यही रहा, और फिर खुदा ने मुझे मुखातिब करके फ़रमाया, ऐ मरियम मैंने तुझ में सच्चाई की रूह फूंक दी। गोया ये मरियम सच्चाई की रूह से हामला हुई, और फिर खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया के आखिर में मेरा नाम ईसा रख दिया। गोया वो सच्चाई की रूह जो मरियम में फूंकी गई थी ज़ुहूर में आकर ईसा के नाम से मौसूम हो गई। बस इस तरह मैं खुदा की कलाम में इब्ने मरियम कहलाया। हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जल्द 22 सफ़ा 351-352। ये इस एतराज़ का मुख्तसर सा जवाब है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने मरियम किस तरह हुए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।